لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے اگلے حصے پر، کم ہوتی دلچسپی اور فنڈنگ یعنی بے حسی کا دور۔ اور یہاں آتی ہے سب سے بڑی حیرت، یہ تاریخ کا ایک عجیب مذاق کہہ لیجیے۔ عام طور پر مقصد حاصل ہونے کے بعد مزید آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن یہاں بالکل اس کے الٹ ہوا۔ جیسے ہی پہلی بار انسان چاند پر پہنچا، لوگوں کی وہ شدید کیوریوسٹی، وہ تجسس دھیر ختم ہونے لگا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ منزل ملتے ہی سفر کا شوق ختم ہو گیا۔ وہ بات جس نے ساری دنیا کو باندھ کر رکھا تھا، اپنی تکمیل کے ساتھ ہی اپنی کشش کھو بیٹھی۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی تبدیلی تھی جس کا کسی نے اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ اس پورے عمل کو ہم 3 آسان قدموں میں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل چین ری ایکشن تھا۔ قدم 1، انسان نے چاند پر قدم رکھا، مقصد پورا۔ قدم 2، جیسے ہی مقصد پورا ہوا، عوامی دلچسپی نیچے آنا شروع ہو گئیں، خبروں میں چاند کی باتیں کم ہونے لگیں۔ اور پھر قدم 3، جب پبلک کا انٹرسٹ ہی نہیں رہا تو حکومت کے لیے ان بھاری بھرکم بجٹس کو پاس کرنا ناممکن ہو گیا۔ نتیجہ، فنڈنگ وہیں کی وہیں رک گئی۔ اسے ہم ایک مکمل کاسکیڈ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ جب ابتدائی تاریخی مقصد حاصل ہو چکا تو مشنز کا نیا پن بالکل ختم ہو گیا۔ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھنے سے عوامی توجہ زمین کے اپنے مسائل کی طرف منتقل ہو گئی۔ ایسے حالات میں سیاسی رہنماؤں کے لیے خلا پر ان اربوں ڈالرز کو جسٹیفائیبل قرار دینا ناممکن ہو گیا، اور بالآخر چاند کے مشنز مکمل طور پر روک دیے گئے۔ یہ صرف سائنس کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ معاشیات اور عوامی جذبات کے بدلنے کا بڑا ہی راست نتیجہ تھا۔ تو اس تمام تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب تک عوامی دلچسپی اور فنڈنگ میں ایک مستقل توازن قائم نہیں ہوتا، کیا انسانیت کبھی واقعی چاند پر دوبارہ قدم رکھ سکے گی؟ آج ہم نے یہ سمجھا کہ خلا میں آگے بڑھنا صرف راکٹس کا کمال نہیں ہے، اس میں معاشیات اور عوام کا ساتھ ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب ہی ہمارے مستقبل کے خلائی سفر کا تعین کرے گا، اور یہ واقعی ایک ایسی فکر انگیز بات ہے جو ہم سب کو اس معاملے پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔